بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش کلاس 6 میں ہم ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہیومینٹی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عبدالستار ایدھی۔ تو کلاس 6 کی انگلش نیشنل بک فاؤنڈیشن کے یونٹ نمبر 2B جس کا نام ہے عبدالستار ایدھی، اور یہ پیج نمبر 12 ہے 12۔ اس کی انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کرائی جائے گی، جس میں انگلش کے مشکل الفاظ کے اردو اور انگلش میں معنی درست ادائیگی یعنی پروننسیشن پر توجہ دی جائے گی، اور اس میں پوری بک کے اس چینل میں پوری بک کے تمام یونٹس کے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن کرائی جائے گی۔ سو بیفور اسٹارٹنگ اگر آپ یہ چاہیں کہ ایکسرسائز کو بھی اسی طرح سمپل طریقے سے حل کرایا جائے تو وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، تو اس کو بھی میں کر دوں گا۔ سو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ۔ پیپل ہیو بیکم ایجوکیٹڈ بٹ ہیو ناٹ بیکم ہیومن، یہ قول ہے ایدھی صاحب کا۔ لوگ پڑھ لکھ تو جاتے ہیں مگر انسان نہیں بن پاتے۔ ایجوکیشن تو لے لیتے ہیں لیکن ہیومن بینگ نہیں بن سکتے۔ عبدالستار ایدھی واز بورن ان 1928 ان گجرات، انڈیا۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں گجرات ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان کی ایک اسٹیٹ ہے گجرات، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ ہز مدرز illness fostered، ان کی والدہ کی بیماری نے، فاسٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے برنگ اپ، ہمدردی پیدا کر دینا، کمپیشن، پٹی، سمپیتھی، یعنی ان میں ابھارنا۔ فاسٹرڈ کا جو ہے وہ برنگ اپ کا مطلب ابھارنا، زیادہ کرنا۔ کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، ان ہز سول، ان کی روح میں، فار سفرنگ ہیومینٹی، دکھی انسانیت کے لیے۔ والدہ کی بیماری نے ان کے اندر ابھارا ہمدردی کو، اور کس کے لیے ہمدردی؟ دکھی انسانیت کے لیے۔ ایٹ دا ایج آف 11 سال کی عمر میں ایدھی لیفٹ ہز ایجوکیشن، ایدھی نے تعلیم ادھوری چھوڑی، انکمپلیٹ، نامکمل چھوڑی، اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ہز لائف ٹو سرونگ ہز مدر، اور اپنی والدہ کی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دی۔ ڈیڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے وقف کر دینا۔ ہو واز پیرالائزڈ، جو مفلوج تھیں، ان کی والدہ بہت سخت بیمار تھیں اور مفلوج بھی تھیں، تو انہوں نے تعلیم چھوڑ دی۔ ہز مدر سیریس اینڈ پرسسٹنٹ، ان کی جو والدہ کی بیماری شدید بیماری، اور پرسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو لمبے عرصے تک چلے۔ النس، پرسسٹنٹ النس، مستقل بیماری۔ اینڈ دین ہر ڈیتھ، اور پھر ان کی فوت، ان کی وفات نے کریٹڈ این ایور لاسٹنگ امپریشن، ایور لاسٹنگ ہمیشہ رہنے والا امپریشن، ان کے اوپر ایک امپریشن ڈالا۔ آن ہز تھنکنگ، ان کے تھنکنگ پیٹرن، ان کی سوچ کے انداز پر، اینڈ پرسنالٹی، اور ان کی شخصیت پر، یعنی نقش کر دیا۔ امپریس کا ویسے مطلب ہوتا ہے متاثر کرنا۔ دیٹ ڈروو ہم ٹو میک اے پلیج ٹو کمفرٹ سفرنگ ہیومینٹی، اور انہوں نے دکھی انسانیت کو راحت پہنچانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ پلیج کا ویسے مطلب قسم بھی ہوتا ہے۔ He had the vision to establishing welfare homes، ان کی سوچ تھی کہ وہ فلاحی گھر بنائیں، شیلٹر، پناہ گاہیں بنائیں۔ ٹو minimize the grievances، minimize کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم کرنا، grievances کا مطلب ہوتا ہے دکھوں کو۔
آف دا پیپل، ان لوگوں کے who lived in misery، کہ جو رہ رہے تھے قابل رحم حالت میں، and had no one who could provide them، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو مہیا کرتا with the basic necessity، بنیادی ضروریات of life، زندگی کی بنیادی ضروریات پہنچا سکتا۔ انہوں نے فلاحی گھر اور پناہ گاہوں کا سوچا تاکہ دکھوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آرام دیا جا سکے اور ان کو زندگی کی بنیادی سہولتیں، ضروریات پہنچائی جا سکیں۔ بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا، مکان، رہائشی۔ تھرو دیز شیلٹر ہومز، ان شیلٹر کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہیں۔ ایدی ووکڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا پیپل، ایدی نے کیا کیا؟ پکا ارادہ کیا۔ اور ٹیک کیئر کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا۔ ووفڈ کا مطلب قسم کھانا بھی ہوتا ہے۔ وہ ٹو ٹیک کیئر، انہوں نے قسم کھائی کہ وہ خیال رکھیں گے ان لوگوں کا جن کے ساتھ مال ٹریٹڈ، اس کو میل ٹریٹڈ نہیں پڑھیں گے۔ مال ٹریٹڈ کا مطلب برا سلوک کرنا، نگلیکٹڈ نظر انداز کرنا، اینڈ ہیڈ اینی سارٹ آف فزیکل اور مینٹل ڈسیبلٹی، یا جن کو فزیکل ہوتا ہے جسمانی، مینٹل ہوتا ہے ذہنی، جن کو ذہنی یا جسمانی معذوری تھی۔ ان پناہ گاہوں کے ذریعے ایدی نے پکا ارادہ کیا جن سے برا سلوک کیا جاتا تھا، جن لوگوں سے ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا، جن کو ذہنی یا جسمانی معذوری تھی، ان کی مدد کرنے کا۔ He wanted to turn his dream of establishing shelter homes and hospitals into reality. He wanted to turn his dream، وہ اپنے خواب کو تعبیر دینا چاہتے تھے آف اسٹیبلشنگ شیلٹر ہوم، پناہ گاہیں بنانے میں، اینڈ ہاسپٹل، ہسپتال بنانے میں، انٹو ریئلٹی، حقیقت میں، وہ حقیقت میں پناہ گاہیں اور ہسپتال بنانا چاہتے تھے۔ بٹ ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز، لیک، اس کو ہم لیک پڑھیں گے، لیک نہیں پڑھیں گے۔ لیک کا مطلب ہوتا ہے کمی ہونا، ریسورسز کا مطلب ہوتا ہے ذرائع، وسائل کی کمی کی وجہ سے ہی وڈ وزٹ اسٹریٹ اینڈ بیگ فار ہز پرپز، وہ گلیوں میں گھومے، گلیوں کا دورہ کیا، اور بیگ فار دا پرپز، فار دس پرپز، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے، بیگ کا ویسے مطلب ہوتا ہے التجا کرنا، بیگ کا مطلب بھیک مانگنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے امداد طلب کرتے تھے، یعنی فلینتھراپسٹ، اپنا پیسہ لگا کر غریب لوگوں کی خدمت کرنے والا۔ ایدی began his mission by establishing a free dispensary for the needy in collaboration with some community members. ایدی began his mission، انہوں نے اپنا مشن شروع کیا، مشن ایک مقصد، by establishing، قائم کی ایک فری ڈسپینسری، ایک فری ڈسپینسری سے، مفت میں، جس میں دوائیاں دی جاتی ہیں، فار دا نیڈی، ضرورت مندوں کے لیے، ان کولیبوریشن، امداد سے، ود سم کمیونٹی ممبر، اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، قریبی لوگوں کی مدد سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ابتدا میں، کہ جو لوگ دوائی نہیں لے سکتے ان کو لے کر دی جائے۔ He wanted to establish an organization that could serve multiple purposes and this founded ایدی ٹرسٹ، ایدی ایک تنظیم قائم کرنا چاہتے تھے جو بہت سارے معاملات سر انجام دے سکے، چنانچہ انہوں نے ایدی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، انہوں نے ایک ٹرسٹ، ایک ادارہ بنایا جس میں لوگ ان کی مدد کریں۔ His vision developed and nurtured further as he went on to build homes, maternity homes, and initiate an ambulance across Karachi. ان کا تخیل ترقی کرتا اور پروان چڑھتا گیا۔ نرچر کا مطلب ہوتا ہے
پروان چڑھنا. نرچر کا جو معنی ہے وہ ہے پروان چڑھنا. اور وہ ایدی ہومز زچہ خانے اور ایمبولینس سروس پورے کراچی میں انہوں نے چلا دی. ایدی واز گیون دا ٹائٹل آف اینجل آف مرسی. ایدی کو خطاب دیا گیا اینجل آف مرسی، رحمت کا فرشتہ. آن اکاؤنٹ آف ہز کاؤنٹلیس سروسز، ان کی لا تعداد خدمات کے سلسلے میں، سچ ایز ریزنگ فنڈس، فنڈ اکٹھا کرنا، بیریل، اس کو بریل یا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے بیریل سروسز، دفنانے کی خدمات، اینڈ ہیلپنگ پیپل، اور لوگوں کی مدد کرنے کی، ان دا آور آف نیڈ، ضرورت کے وقت، irrespective، قطع نظر، آف ریس، نسل، اسٹیٹس، مرتبہ، ریلیجن، مذہب اور جنس کی. تھینکس فار واچنگ.